کو خوش رکھ دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے دیکھا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ہمیں اپنوں کو بھی دیکھنا ہے اور غیروں کو بھی دیکھنا ہے۔ ہمیں ماں باپ کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اگر ہمارے باپ ہمارے حصے میں نہیں ہے، یعنی دوسرے بھائی کے حصے میں ہے، تو ماں کا بھی خیال کافی رکھے، ضرور رکھے۔ عید کا مہینہ، عید آنے والی ہے۔ عید سے پہلے اپنے ماں اور باپوں کے لیے بھی جس طریقے سے اپنی آل و اولاد کے لیے سامان خریدتے ہیں، کپڑے خریدتے ہیں، ویسے ہی اپنے ماں کے لیے اور اپنے باپ کے لیے بھی خریدے۔ آپ کو بتائیں، حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی مزار شریف کیرل میں ہے، جو لوگ کیرل جا چکے ہیں وہ لوگ سنے ہوں گے، جانتے ہوں گے، پہچانتے ہوں گے، مالک بن دینار بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ کیا؟ مالک بن دینار بہت بڑے اللہ کے ولی ہے۔ آپ حج کرنے تشریف لے گئے، مکہ معظمہ گئے، انہیں پتہ کرنا تھا کہ کس کا حج قبول ہوا اور کس کا حج رد کر دیا گیا ہے، مردود قرار دیا گیا ہے۔ تو غیب سے ندا آئی، آپ کو خبر ملی کہ 40,000 جو لوگ آئے تھے، 40,000 لوگوں کے حج قبول کر لیے گئے ہیں، سوائے ایک شخص کے جن کا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے کہ مولا، 40,000 حاجیوں کے حج قبول ہو گئے، لیکن ایک شخص ایسا ہے جس کی دعا قبول نہیں ہوئی، جس کا حج قبول نہیں ہوا۔ وہ بندہ ہے تو کہاں ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، کہاں کا وہ باشی ہے؟ مجھے ان کی پہچان دے دی جائے، ریکوگنائز کرا دی جائے وہ کہاں کے ہیں، تاکہ میں اسے جا کر کے ملوں۔ اب بتایا جاتا ہے، خبر ملتی ہے آپ کو کہ فلاں شخص کے رہنے والا، فلاں گاؤں کے رہنے والا ہارون ہے۔ کیا نام ہے؟ محمد بن ہارون فلاں جگہ کے رہنے والے ہیں، ان کا حج قبول نہیں ہوا۔ آپ یہاں سے تشریف لے جاتے ہیں، مدینہ سے تشریف لے جاتے ہیں، حاجیوں کا قافلہ وہاں پر موجود ہے۔ آپ وہاں جا کر کے پوچھتے ہیں، محمد بن ہارون کو آپ لوگ جانتے ہیں؟ آپ ان کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں، کوالٹی بتا سکتے ہیں، ان کی خاصیت بتا سکتے ہیں؟ بتائیے۔ کہا ان کی بات آپ کرتے ہو، وہ 40 سال سے حج کر رہا ہے، وہ 40 سال تک پیدل جا کر کے حج کر رہا ہے، عبادت پر عبادت کیے جا رہا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، روزے کبھی نہیں چھوڑتا ہے، کبھی کسی کی چغلی اور غیبت نہیں کرتا ہے، کسی کا حرام مال نہیں کھایا ہے۔ ان کا نام لینا ہے تو ادب سے نام لو۔ اب یہاں معاملہ کچھ اور ہے، ان کو بتایا گیا مالک بن دینار کو کچھ اور، لیکن گاؤں والے کچھ اور کہہ رہے ہیں، حاجی کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ اب یہ کشمکش میں ہے۔ یا اللہ، ہمیں تو خبر دی گئی خواب میں کہ وہ ایک گنہگار بندہ ہے، ان کے حج قبول نہیں ہوئے ہیں، اور یہ لوگ ان کی تعریف پہ تعریف کیے جا رہے ہیں، تعریف کے پل باندھے جا رہے ہیں، انٹروڈکشن پہ انٹروڈکشن کیے جا رہے ہیں۔ حضرات گرامی، پتہ لگاتے ہیں، پوچھتے ہیں ان لوگوں سے کہ کہاں ہیں وہ کہاں رہ رہے ہیں، بتایا جائے۔ کہا کہ آشیانہ تو یہی تھا بغل میں کہیں، لیکن اب اتنی عبادت میں وہ مصروف ہو گئے ہیں کہ وہ جنگل کا راستہ پکڑ لیے ہیں، جنگل میں وہ عبادت کر رہے ہیں۔ آپ جائیے، وہاں ملیے، ملاقات ہو جائے گی۔ جانتے ہیں مالک بن دینار وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے، ان کا ہاتھ کٹا ہوا ہے اور اسی ہاتھ میں زنجیر ڈالا ہوا ہے، زنجیر ڈال کر کے گردن میں پہنایا گیا ہے، پہنا ہوا ہے، اور تسبیح پہ تسبیح پڑھے جا رہا ہے۔ آپ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں، یا اللہ، کیا ماجرا ہے، کیا وجہ ہے، کیوں اس کی حج قبول نہیں ہوا، کیا معاملہ ہے؟ یہاں تو دیکھ رہا ہوں کہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، لوگ تعریف پہ تعریف کر رہے ہیں، انٹروڈکشن پہ انٹروڈکشن کر رہے ہیں، لیکن ہمیں جو خبر ملی، ہمیں جو خواب میں دکھایا گیا، اس کا اپوزٹ دکھایا گیا۔ آپ وہاں جاگتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ اب دیکھیے، وہ جو شخص تھا، وہ شخص سلام کرتا ہے مالک بن دینار کو۔ سلام کرنے کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ شاید کوئی آپ کو خواب ملا ہوگا، کوئی خواب آپ نے دیکھا ہے، اسی لیے ہمارے پاس آپ تشریف لائے ہیں۔
اب وہ سوچنے لگا، مالک بن دینار سوچنے لگے، یا اللہ یہ تو میرا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہے، اسے کیسے سمجھ میں آ گیا، اسے کیسے پتہ لگ گیا کہ کوئی خواب آیا ہے یا نہیں آیا ہے؟ کہا کہ کچھ بتاؤ، کچھ خاصیت اپنی بتاؤ، کوئی کوالیفیکیشن اپنی بتاؤ، کیوں ایسے پڑے ہوئے ہو؟ کہا مالک بن دینار کیا بتائے، ہمارا داستہ بہت لمبا ہے، اگر ہم بیان کریں تو بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ کہا کچھ تو ضرور بیان کر دو۔ کہا دیکھیے مالک بن دینار، رمضان المبارک کا پہلا روزہ تھا، کیا رمضان المبارک کا پہلا روزہ تھا اور اذان ہو رہی تھی، میری ماں گھر میں تشریف فرما تھی، روٹیاں وغیرہ بنا رہی تھی، وہاں پر تندورے تھے، میں شراب پی کر آیا، میری ماں نے مجھے کہا بیٹا اذان ہو رہی ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے اور تم شراب پی رہے ہو، اللہ سے ڈرو بیٹا، اللہ سے ڈرو۔ پھر انہوں نے کہا میری ماں نے اتنی کہی، میں شراب کے نشے میں تھا، میں شراب میں مگن تھا، میں نے کچھ نہیں دیکھا، اپنی ماں کو 2-4 پھینٹ مارا اور مارنے کے بعد دھکا دیا، اور دھکا دے کر جیسے ہی میں نے دھکا دی ویسے ہی میری ماں تندور میں جا کر گر پڑی، جب میں ہوش میں آیا تب دیکھا یا اللہ کیا کرشمہ ہو گیا، کیوں میں نے ایسا کی؟ بیوی سے کہہ رہا ہوں تو بیوی جواب نہیں دے رہی ہے، بیوی طرح طرح کی بولیاں بول رہی ہے، اور ماں کو اس طریقے سے کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہی میری خرابی ہے، میں 40 سال سے حج کرنے جا رہا ہوں لیکن اللہ میرے حج کو قبول نہیں فرما رہا ہے۔ اب بتائیے، جو لوگ ماں باپ کو تکلیف پہنچاتا ہو بتائیے اور روزہ رکھ رہا ہو، جو ماں بہن اور پڑوسیوں کو ستاتا ہو اور روزہ رکھ رہا ہو، بتائیے اللہ تعالیٰ اس کے حج کو یا روزے کو قبول فرمائے گا کہ نہیں فرمائے گا؟ یہ آپ کے فیصلے ہیں، یہ آپ کے حق میں ہے، تو ہرگز قبول نہیں فرمائے گا۔ کیوں؟ ہمیں سبق دے دیا، ہمیں بتا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کرام کے ذریعے، مالک بن دینار کے ذریعے، کہ جو کوئی اپنے والدین کو ستائے گا، ڈیفیکلٹ پہنچائے گا، تو یاد رکھنا آپ لاکھ روزے رکھ لو، لاکھ نمازیں پڑھ لو، آپ کی نماز قابل قبول نہیں، روزے قابل قبول نہیں۔ حضرات گرامی، اتنا کہنے کے بعد یہ سنتے ہیں، سننے کے بعد مالک بن دینار کی آنکھوں سے آنسو ٹپک جاتے ہیں کہ رے نالائق، ماں کا کم سے کم چہرہ دیکھ لیا ہوتا، ماں کو ماں سمجھ لیا ہوتا، ماں کو اس طریقے سے کوئی مارتا ہے کیا؟ ماں کو کوئی اس طریقے سے ستاتا ہے کیا؟ ارے ماں تو ایسی ہے، جب تم بچے کی حالت میں تھے، بچپن کی عالم میں تھے، تو تمہاری ماں تمہارے سینے سے لگا لیا کرتی تھی، تم پیشاب کر دیا کرتے تھے تو اس پیشاب پر تمہاری مائیں سو جایا کرتی تھی، لیکن تم کو سینے سے لگا لیا کرتی تھی۔ آج تم اپنی ماں کو تندور کے اندر ڈال دیے ہو، تم اس سے بڑا نالائق اور گناہگار کوئی نہیں ہوگا۔ مالک بن دینار ان کو اس طرح کی باتیں کہہ کر کے نکل گئے، کہا کہ ہلاکت ہو، بربادی ہو، کہنے کے بعد نکل گئے۔ اب مالک بن دینار اپنے گھر تشریف لاتے ہیں، اپنی جگہ پر تشریف لاتے ہیں، خواب میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ مالک بن دینار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مالک بن دینار جانتے ہو یہی ماں ہے، اب قیامت کا دن آئے گا، قیامت قائم ہوگا، ماں اور بیٹے دونوں کو حاضر کیا جائے گا، حاضر کرنے کے بعد رب قدیر فیصلہ فرمائے گا کہ ان کے بیٹے کو جہنم میں ڈال دو اور ان کی ماں کو جنت میں ڈال دو۔ 3 سال تک کہ اسے جہنم میں رکھا جائے گا، کیا 3 سال تک جہنم میں رکھا جائے گا۔ پھر ماں پوچھے گی کہ میرا بیٹا کہاں ہے، کیا میرا بیٹا کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا تم کیا کہنا چاہتے ہو اپنے بیٹے کے بارے میں، کہ جہنم میں تمہارے بیٹے کو بھیج دیا جائے کہ جنت میں بھیج دیا جائے؟ تبھی بھی ماں ہوتی ہے، ماں کہتی ہے کہ نہیں، میں اپنے بیٹے کو جہنم میں نہیں جانے دوں گی، اگر جاؤں گی تو میں ساتھ جاؤں گی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا میرے ہی ساتھ رہے۔
حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے تم نے اگر کہہ دیا تو تمہاری بات قبول کی جائے گی۔ اسی سے پتہ چلا کچھ بندے کے بھی عمل ہوتے ہیں، اگر مان لیجئے ممتاز بھائی ہو گئے یا کوئی بھی ہو گئے، اگر اس سے کسی قسم کی ہمیں جھگڑا ہے یا کوئی معاملہ ہے، کوئی میٹر ہے، تو جب تک وہ ہمیں معاف نہ کریں گے، جب تک سراج المیاں معاف نہیں کریں گے، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ یہ رشتے بندوں کے درمیان ہو گیا، اللہ کے درمیان اگر باتیں ہوتی تو اللہ معاف فرما دیتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑھیا بتاؤ تم کیا کہنا چاہتی ہے، تم بیٹے کے ساتھ جنت میں جانا چاہتی ہے کہ جہنم میں جانا چاہتی ہے؟ ماں عرض کرے گی کہ اے میرے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کر کے نہیں جا سکتی، جنت میں نہیں جا سکتی، میں اپنے بیٹے کو جہنم میں جلنا گوارا نہیں کر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو پھر ان دونوں کو جنت میں ڈال دو۔ تو اس سے سمجھ میں آئی بات؟ اتنا بیان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ روزہ رکھ کے سمجھ میں آئی بات؟ بہت دشواری ہوتی ہے روزہ رکھ کر کے بیان کرنے میں، ویسے بھی طبیعت خراب ہے، لیکن کہنے کا مطلب منشا یہ ہے کہ ہم تقریر کر رہے ہیں، آپ اس کان سے سنیے، اس کان سے نکالیے نہیں، اس لیے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس پر آپ عمل کیجئے۔ آپ کے یہاں